إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ محترم سامعین اور دینی بہنوں، یہ ہمارے سامنے سب سے اہم اور مقدس دن اس وقت دو ہیں۔ ایک تو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ ذی الحجہ کا 9واں دن۔ اس سے پہلے ہفتے میں عشر ذی الحجہ کے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اور آج اسی عشر ذی الحجہ کے 2 دن ہمارے سامنے ہیں جو بڑے ہی خیر و برکت والے دن ہیں۔ ایک تو ہے یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جس کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی عظیم ترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ 1 سال کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر اور بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یوم عرفہ کے ایک روزے کو 2 سال کے روزے کے برابر شمار کرتے تھے۔ نمبر 3، اس کی بڑی فضیلت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے کسی دن آزاد کرتے ہیں تو وہ یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن اور رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ما قلت، اور عرفہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے، ان خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے خیر و برکت والی دعا جو ہوتی ہے وہ دعائے عرفہ ہے، یوم عرفہ کو دعا کرنا۔ تو پہلے تو ہم تمام ساتھیوں کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، تلاوت قرآن، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف ٹی وی چالو کر کے صرف حجاج کو دیکھتا رہتا ہے۔ حجاج کو دیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، آپ عبادت کریں گے تو عبادت سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ ان کے دکھانے میں ٹائم صرف کرنے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے بچیں، کیونکہ اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، نبی علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، میدان عرفات میں ہیں، حضرت فضل بن عباس
نبی علیہ السلام کے ساتھ ردیف تھے عرفات کے میدان میں. ردیف کہتے ہیں آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کسی عورت کو، کسی خاتون کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت تھی. نبی علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں تو فوراً فضل بن عباس عرفات کے میدان میں اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیا. وہ نبی علیہ السلام سے ہم کلام تھی، گفتگو کر رہی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی. انہوں نے اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت فضل بن عباس کے اس عورت سے بات کرتے ہوئے آپ کر رہے تھے اور فضل بن عباس کے سر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے آپ نے موڑ دیا کہ عرفات کا میدان ہے یہ نہیں، لیکن شیطان آ گیا. نبی علیہ السلام نے جب ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر اس کو دیکھنے لگے. پھر آپ نے ان کے سر کو موڑ دیا. ایسے کئی بار کیا. جب آپ ان کے سر کو چھوڑ دیتے تو پھر ادھر رک کر لیتے، دیکھنے لگتے، اور اگر آپ پکڑ کے ان کا موڑ دیتے تو ٹھیک ہے. آخر کار اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے تو اس وقت آپ نے فرمایا یا فضل، فضل تمہیں معلوم ہے کون سا دن ہے؟ یہ یوم عرفہ ہے. ہذا یوم عرفہ تھا. یہ یوم عرفہ کو جو انسان اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اس کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے. اس حدیث کو میں نے اس لیے سنایا اور آپ حضرات کو بتایا کہ ضرورت ہے روزہ رکھنے، ذکر اذکار تلاوت کرنے، دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. کیونکہ اس حدیث میں یوم عرفہ کی فضیلت کو نبی علیہ السلام نے کس پر موقوف کر دیا؟ گناہوں سے بچنے پر. من حفظ حدودہ، جو روزے کو کہ مقام و مرتبہ کو سمجھے اور اس کے حدود کی حفاظت کرے گا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ یوم عرفہ ہے. اور دوسرا دن جو ہمارے نزدیک ہے وہ یوم النحر ہے. یوم النحر عید الاضحیٰ کا ایک نام یوم النحر ہے. اس کو یوم النحر اس لیے کہتے ہیں کہ اسی دن نحر قربانی کی جاتی ہے. عرب کے لوگ اونٹ ذبح کرتے تھے تو چونکہ اونٹ کی گردن نہیں کاٹی جاتی اس کو نہر کہا جاتا ہے سینے کو، اور یہ حصہ جو ہوتا ہے وہ نہر ہے سینے کے اوپر. تو عرب کے لوگ عام طور پر آج بھی اونٹ کی گردن نہیں کاٹتے بلکہ اونٹ کو کھڑا رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایک پیر کو باندھ بھی دیتے ہیں اور اس کی نکیل کھینچ کے گردن کی پیچھے کی طرف کر لیتے ہیں تو یہ شہر رگ جو ہے بالکل ابھر کر کے آ جاتی ہے. نوکیلی تیز دھار والی چھری ہوتی ہے، اسی کی جو رگ ابھر کر کے آئی ہے اسی کے اندر گھسا دیتا ہے. گھسا دینے کے بعد ایک دو مرتبہ ایسے حرکت دیا، بڑا سا سوراخ ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ خون نکلا. منٹ ڈیڑھ منٹ میں اونٹ کھڑے کھڑے اپنے سے بیٹھ جاتا ہے، ختم. تو اس کو کہا جاتا ہے نہر. تو عرب کے لوگ عام طور پر نہر کرتے تھے اسی لیے اس کا نام بن گیا یوم النحر، یعنی قربانی کا دن. یوم الاضحیٰ عید کا، قربانی کا دن. اسی طرح سے یوم النحر نہر کرنے والا دن. تو دوسرا دن ہمارے سامنے جو سب سے فضیلت والا ہے وہ یوم النحر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد، امام ابو داؤد، امام ابن خزیمہ، ان تمام محدثین نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الایام عند اللہ یا اعظم الایام، افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. آنے فرمائے لوگوں افضل ایام اللہ یوم النحر، سب سے بہترین دن جو ہیں افضل الایام عند اللہ، یہ جو سال میں ایام آتے ہیں دن، ان میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر. 11 تاریخ جو ہوتی ہے ذی الحجہ کی، اس کا نام یوم القر ہے. کیوں یوم القر ہے؟ کہ حاجی 10 تاریخ کو تو پورے بھاگ دوڑ میں رہ جاتا ہے. صبح
مینا مزدلفہ سے مینا پہنچا، بھاگتا ہوا آیا، کہیں اس کو قرار نہیں، اس کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں، سامان رکھا، پھر فوراً بھگا رمی جمرات کے لیے۔ وہاں بھی ابھی بڑا کام ہے، رمی جمرات کے بعد قربانی کرنا، آج تو بڑی آسانی ہو گئی، ورنہ قربانی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ قربانی کے لیے جانا، قربانی کر کے فارغ ہو، فوراً بال کٹانا، پھر طواف افاضہ کرنا، انسان کا سارا دن کبھی کبھار آدھی رات گزر جاتی ہے، لیکن بھاگ دوڑ میں آدھی رات گزر جاتی ہے، لیکن 11 تاریخ جو ہے وہ کچھ نہیں، رات میں سوئے، صبح ناشتہ کیے، لیٹ کے خوب ہفتے بھر کی ساری تھکان نکالو، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب کہیں دوپہر کو زوال کا وقت ہوتا ہے تو جانا ہے اور پتھر مار کر کے پھر واپس آنا، یعنی اب 11 تاریخ کو حاجی کو قرار ملتا ہے، کہاں؟ یوم یعنی مینا کے اندر، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ یوم القر، قرار پانے والا، سکون پانے والا دن۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا افضل الایام عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، ثم یوم القر، پھر یوم القر کے یوم النحر کو جب بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے تو اس دن کے اعمال میں سب سے بڑا عمل جو قرار دیا گیا وہ قربانی ہے، سب سے بڑا عمل قربانی ہے، افضل الایام ہے، یوم النحر ہے، اور سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند ما عمل ابن آدم عملا، یوم النحر کو آدم کی اولاد جو سب سے بڑا عمل کرتا ہے، آن نے فرمایا جو سب سے افضل عمل ہوتا ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی قربانی ذبح کرنا ہے۔ اسی لیے قربانی کرنا افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام امتوں اور تمام قوموں کی سنت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے اللہ فرمایا ہم نے ہر امت کے ہاں قربانی کا سلسلہ برقرار رکھا تھا، اسی لیے قربانی کے متعلق نبی علیہ السلام نے کا جو عمل تھا، آپ 10 سال مدینے میں زندہ رہے، آپ نے کبھی قربانی ترک نہیں کی۔ کیوں؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا، یہ ساری آیات اس بات کی تھی کہ قربانی ہمیشہ سے لوگ کرتے آئے ہیں۔ رسول اللہ نبی علیہ السلام نے اپنے نبی کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، رب ہی کے لیے قربانی کریں۔ اسی طرح سے یہ قربانی جو ہے نبی علیہ السلام نے کبھی ترک نہ کیا۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اور بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا یا عبداللہ اواجبۃ ہی، ذرا بتاؤ قربانی کرنا واجب ہے؟ انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی قربانی اللہ کے رسول نے کیا ہے، لیکن سائل کو اطمینان نہیں ہوا۔ اواجبۃ ہی، آپ 2 ٹوک بتائیں واجب ہے، یعنی واجب ہے کہ سنت، یہ چاہتا تھا۔ اواجبۃ ہی، عبداللہ بن عمر نے پھر کہا اللہ کے بندے، میں نے کہا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے قربانی کیا۔ دیکھو کتنا سیدھا سادہ دین تھا، قریدنے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا، ہمارا سوال اواجبۃ ہی، یہ واجب ہے کہ غیر واجب ہے؟ عبداللہ بن عمر اتعقل، عقل ہے تجھے کہ نہیں عقل ہے؟ اللہ اکبر، اتعقل، عقل ہے کہ بیوقوف ہے تو؟
دیوانہ پاگل تو نہیں ہے، عقل ہے تجھے؟ کہا ہاں کیا کہا؟ میں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے واجب کے کیا سوال کرتا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھ تو اللہ کے رسول نے کیا ہے، جو واجب وہی تو کرے گا۔ ارے مومن کی شان تو ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ہے سب کرے وہ، سمجھئے نا؟ دیکھو صحابہ کا من ہے، صحابہ کا طریقہ۔ ہاں او مشر اواجبۃ ہی، کیا مطلب؟ جیسے آج لوگوں کو کوئی بات کہتے نہیں ٹھیک ہے، کیا ضروری ہے کرنا؟ اور اچھا آج تو لوگ اور آگے، ٹھیک ہے بھائی اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم بھی جانتے، لیکن آپ بتائیں کرنے کا حکم دیا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ یعنی یہی سب سوالات کر کے سنت کی، نبی کی اتباع کی، سنت کی محبت کی ساری چیزیں ختم کر ڈالیں۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ کہا اتعقل، عقل ہے تجھے؟ ہم لوگ جانتے یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا۔ اور ایک دوسری روایت تو آئی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 10 سال مدینے میں زندگی گزاری، 10 مرتبہ عید الاضحیٰ آپ کو ملی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی قربانی ترک نہیں کیا، برابر ہر سال نبی علیہ السلام قربانی کرتے رہے۔ تو اس لیے فرض اور واجب اس کا سارا سوال اٹھانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی نے جو کیا ہے انہی کے طور طریقے میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اگر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب چاہتا ہے، تو یہ سوالات کرنے کے بجائے وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح طریقہ تھا نبی علیہ السلام کا۔ قربانی کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کس لیے؟ قربانی کرنے کے کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ اللہ اکبر، ذرا سوچو سال میں کتنے گوشت کھا ڈالے ہوں گے؟ صرف دبئی کے لیے آ جائے تو روزانہ کتنے بکرے کٹتے ہوں گے؟ صرف دبئی کتنے بکرے کٹتے ہوں گے؟ لیکن سارے بکرے کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو اور بیچو۔ یہ آپ بہت زیادہ ہوں گے تو چلو ہم نے بھی ذبح، آپ بھی ذبح کرا لے اور پورا بکرا لے جاؤ، اس کے 25 حصے بنا کر کے رکھ لو تاکہ مہینے پر گوشت نہ خریدنا پڑے۔ لیکن صرف کھانے کے لیے کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر بھی اشارہ کیا، والانعام، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، فمنھا رکوبہم ومنھم یأکلون۔ یہ کتنے چوپائے ہیں جس کو تم سواری استعمال کرتے ہو، ومنھا تأکلون، اور ان میں کتنا ایسا ہے جو یأکلون کھاتے بھی ہو ذبح کر کے، کتنے گوشت کھاتے ہیں سال بھر۔ لیکن 90% مسلمانوں کو دعا بھی نہیں یاد ہوگی کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ سوچا دیکھا آپ نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیں یہ قربانی کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کم سے کم ایک مرتبہ سال میں، جو سال بھر اپنے لیے کھاتے ہو ذبح کرتے ہو، ایک مرتبہ اللہ کے تقرب، اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جانور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ذبح کرو۔ ذکر الہی کے ایک طریقہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا حج کے موقع پر؟ یہ رمی جمار، یہ قربانی، یہ ساری چیزیں یوم النحر کو جو ہے لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللہ، یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ تو ان پر اسی لیے الحمدللہ جو سال بھر کتنے ایسے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے،
لیکن قربانی ذبح کرنے ایک وقت ہفتہ بھر پہلے سے 2 آیات کرتے، بسم اللہ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ نبیت یہاں تک آ گئی کہ لوگ وہ چھری بھی نہیں ذبح کرتے اس چھری سے جب تک کہ چھری پر بسم اللہ پڑھ کے پھونک نہ مارتے ہو لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ غلط چیز ہے، چھری پر بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے جانور ذبح کرتے ہو۔ ایک یہ ہے۔ نمبر 2، یہ قربانی جو ہے یہ توحید کا اعلان ہے، دنیا والوں کے سامنے توحید کا اقرار ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی ونسکی، آپ اعلان کر دیں، اے نبی آپ اعلان کریں، ان صلاتی، میری نماز، میری دعا، بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز، ونسکی، اور ہماری قربانی، مالی عبادت۔ 2 قسم کی عبادتیں ہیں اہم، مالی اور بدنی۔ مالی عبادت میں نماز اور بدنی عبادت میں نماز اور مالی عبادت میں قربانی، دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا مرنا اور جینا، سب صرف للہ رب العالمین، فقط اللہ رب العالمین کے، لا شریک لہ۔ ان دونوں چیزوں میں، جیسے نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنے مالی عبادت قربانی میں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتے، کسی کو شریک نہیں کرتے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت، اور ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہوں۔ اسی طرح سے قربانی کا ایک مقصد اللہ رب العالمین اور بیان کیا ہے، وہ ہے شکر گزاری۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رسول ایک سائٹ میں گئے، اچانک آپ کا سر جھکا، صحابہ نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں آپ سر مبارک اٹھائے اور پسینہ پوچھتے ہوئے پسینہ بہہ رہا تھا، اور آپ سر اٹھائے تو آپ نے فرمایا، لوگو ابھی ابھی جبرائیل امین آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ اللہ ہمارے رب نے اس حوض کوثر پر اتنے آب خورے اتنے پیالے رکھے ہیں جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے مانند ہے۔ بڑی فضیلت بیان کی اور بڑی صفات بیان کی، اس کے کارنش کیسے بنا ہوا ہے، اس کی مٹی کتنی اچھی ہے، پانی کتنا اچھا، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ اس پر جبرائیل امین نے سورت لے کر کے آئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اتنی بڑی چیز دی ہے، اس لیے آپ کا کام کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں۔ اور شکر گزاری کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ آپ نماز میں بھی رب ہی کے لیے پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی آپ اپنے رب کے لیے دیں۔ یہ ایک قسم کی بہت بڑی شکر گزاری کا ذریعہ ہے، اسی لیے میں نے کہا ایک بہت بڑا مقصد قربانی کا ہے شکر گزاری۔ رب العالمین نے یہ قربانی جو ہے نمبر 3، اس کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ شعائر اللہ، اسلام کی مخصوص علامات، نشانیاں،
ان کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو شعائر اللہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، سورہ حج کی آیت۔ یہ قربانی بدنا کہتے ہیں وہ قربانی کا جانور، وہ اونٹ جو حاجی اپنے ساتھ لے کر کے جاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے شعائر اللہ بنایا ہے، توحید کی نشانی، علامت، توحید کے اقرار کا اظہار، توحید کا مظہر، اس لیے یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ قربانی کرنے کے لیے جانور جو ہوتے ہیں وہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا چاہیے، جن کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر ہے۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 8 قسم کے جانور، 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جو تو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اور انہی 8 کی قربانی، چونکہ گوشت کھانا تو بہت ساری چیزوں کا حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے صرف 8 جانور، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل اور بکریاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو اذان کہا جاتا ہے، دوسرے کو ماز یا غنم۔ غنم تو ایک عام لفظ ہے، ماز اور اذان۔ ماز کس کو کہتے ہیں؟ میم عین ذا، وہ بکری جس کے رومے نہ ہو، بال تو ہوتا ہے لیکن رومے نہ ہو، جیسے اپنے ہاں تو بکری۔ اور ایک ہے اذان، بال والے، جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک کو بھیڑی اور کیا کہیں گے دمبا کہو ایک ہی ہے، اور ایک کو کیا کہتے ہیں بکرا اور بکری۔ بکرا بکری جو ہے وہ عام طور پر رومے والی ہوتی ہے، بال چھوٹے چھوٹے، اور دمبا جو ہوتا ہے بھیڑ اور بھیڑی، اور ماشاءاللہ دیکھیں اس کے بڑے بڑے بال، اور اسی کے پرانے زمانے میں کمبل بنتے تھے، سب سے قیمتی گرم کمبل جو ہوتا تو کیا ہوتا تھا، اور آج کا کمبل بھیگ جاتا وہ بھیگتا نہیں تھا، معلوم نہیں معلوم نہیں۔ دمبا جو ہے بارش میں کھڑا رہے گا اور موسلا دھار بارش ہو، لیکن تھوڑی بارش بند ہونے پر ایک مرتبہ اپنے بدن کو ہلائے گا، سارا پانی جھڑ جائے گا، تو جیسے پہلے تھا ویسے ہو جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اسی لیے لوگ سردی کڑاکے کی پڑتی تھی، پہلے چھتری کس کو نصیب ہوتی، کسی گاؤں میں 2-4 چھتریاں ہوتی تھی، سمجھ گئے نا، اور پورے گھر میں ایک چھتری ہوتی تھی، وہ بھی بابا لیتے تھے، سمجھ گئے نا، باقی سب کو ویسے بھی نا۔ تو سردی کے موسم میں جب بارش ہوتی تھی تو لوگ اس کو اوڑھتے تھے، اور بارش میں گئے لوٹ کر کے آئے تو اس کو 1-2 مرتبہ جھٹک دیے، سارا پانی ختم ہو گیا، جیسے پہلے سوکھی ویسے ہو جاتی۔ تو وہ بھیڑ ہوتا ہے جس کو دمبی کہتے ہیں اپنے یہاں۔ تو ان کے بال والے تو ہیں تو دونوں قربانی کے، لیکن دونوں کے جنس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرمایا من الضأن 2 ومن المعز 2، سمجھ گئے نا۔ تو اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، اور پھر دمبا اور دمبی، یہ 8 ہو گئے۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں، انہی کی قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بڑا جانور جو ہے اس میں 7 حصے ہوتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ ایک گائے کو 7 بکرے کے قائم مقام اللہ کے رسول کے زمانے میں سمجھتے تھے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ گائے 7 الگ الگ فیملی کی طرف سے ہو سکتی، چونکہ 7 بکرے کے قائم مقام ہے وہ، لیکن
اب وہ 7 چاہے ایک خاندان کے ہو، الگ خاندان کے ہوں، الگ ملک کے ہوں، بس پیسہ دے کر کے جس نے خریدا ہے 7 آدمی شامل ہو گئے تو 7 فیملی کے لیے وہ ہو سکتی ہیں، 7 فیملی کے لیے۔ آپ نے ایک حصہ لے لیا آپ کے پورے گھر کے لیے، آپ نے ایک حصہ لے لیا، بس یہی ایک چیز یاد رکھیں، ایک بکری کے ایک حصہ ایک بکری کے قائم مقام ہے۔ لیکن اونٹ جو ہیں، اونٹ میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک تو ہے کہ اونٹ میں بھی 7 ہی حصے چلیں گے، لیکن ایک دوسری روایت آئی ہے جس کے مطابق بہت سارے اہل علم نے فتویٰ دیا کہ نہیں، اونٹ جو ہے اونٹ میں 10 حصے اور گائے اور بیل میں 7 حصے، لیکن یہ دونوں چھوٹے جانور جو ہیں بکرے اور دمبے، اس میں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکرا ذبح کرتا تھا اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے، اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتا تھا۔ یہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بکرے میں جو شراکت ہے اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی اپنے ایک ہی فیملی کے ہوں، لیکن فیملی بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں اگر کوئی قریشی ہے تو گرچہ وہ 1000 کلومیٹر، لیکن یہ ہماری برادری کا وہ مطلب نہیں۔ ایک تو ہے سرنیم نہیں چلے گئے، ہاں فیملی سرنیم، سمجھ گئے نا؟ نہیں مغل ہے تو سب ایک ہی برادری ہے، نہیں، یہاں ایک فیملی سے مراد ایک گھر ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد الا سن لو، الا ان علی کل اہل بیت اضحیہ، ہر گھر والے کے اوپر کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اگر آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ 2 ایک بھائی ہیں، 2 ایک بہن ہیں، سب کا کھانا پینا ایک ہی ساتھ ہے، ایک ہی گھر ہے، تو الگ الگ قربانی ضروری نہیں ہے، ایک قربانی کریں جس میں آپ نیت کر لیں میں اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے، تو سب اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا سن لو، الا ان الا اہل کل بیت اضحیہ، ہر گھر کے اوپر کیا ہے؟ قربانی۔ تو ایک گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن بڑے کا حصہ جو ہے ایک گھر نہیں بلکہ 7 گھر، یہ فرق ہے تھوڑا سا۔ اب اونٹ میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 7 یا 10 یہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ کرنا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ دل میں ریاکاری، دکھلاوا، اپنا مالدار ہونا ثابت نہ کرنا ہو، اخلاص و نیت کے ساتھ جتنی آپ قربانی کرنا چاہیں، آپ جتنی قربانی کرنا چاہیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو انسان اللہ نے جتنا کہا ہے اگر اس سے زیادہ وہ دینا چاہے گا تو نفلی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے متعلق اب یہاں ایک اور چیز ہے جو امسال کچھ زیادہ سوال اٹھ رہا ہے، بھینس کی قربانی۔ آیا یہ 8 جانور جو ہیں اس میں گائے، اونٹ، اونٹنی، بیل اور گائے، بھینس کی قربانی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آیا بھینس کی قربانی کی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو 8 قسم کے جانور جو ہیں وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، گائے کا تذکرہ ہے، اونٹ کا، عربی زبان میں بھینس کو کیا بولتے ہیں؟ جاموس، جاموس، گائے نہیں بولتے۔ اب آیا گائے کی بھینس کی قربانی جائز ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔
اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے زمانے تک عرب کے اندر خاص طور سے جو حجاز کے علاقہ ہے یہاں بھینسیں نہیں آئی تھی، لوگوں نے بھینس نہیں دیکھا تھا کہ بھینس بھی کوئی مخلوق ہے۔ خلیفۃ المسلمین پہلی صدی کے آخر میں، یعنی نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 100 سال پورے ہو رہے تھے، خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس وقت یہ بھینسیں عرب میں پہنچی ہیں۔ آج کا جو موجودہ جرمن ہے، کہا جاتا ہے یہ وہاں کی مخلوق تھی، وہاں سے یہ جرمن وغیرہ سے یہ بھینسیں آئی ہیں۔ جب بھینسیں یہاں داخل ہوئیں عرب میں، اب اس وقت علماء کے سامنے کئی مسائل آئے۔ نمبر 1، یہ ہے کون سی مخلوق، حلال یا حرام؟ اس کا دودھ حلال یا دودھ حرام؟ تو اس وقت لوگوں نے، تمام علماء نے اتفاقی طور پر کہا کہ نہیں، یہ بھی گائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کا دودھ بھی حلال، اور یعنی یہ حلال جانور ہے، اس کا دودھ، اس کا مکھن، اس کا دہی، سب کچھ اس کے لیے حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ چلو، کیوں ایسا فتویٰ دیا؟ عام طور پر بھینس گائے کی طرح چرتی ہے، کھاتی ہے، گابھن ہوتی ہے، 4 چھاتیاں ہیں، مدت حمل یعنی گابھن ہونے کا زمانہ بھی تقریباً ایک ہی ہے، تو لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا، اور چونکہ نئی چیز آئی تھی اس لیے بہت سارے لوگوں نے خریدنا شروع کیا۔ اب تو 2-4 کے بجائے جس نے بھی گائے پالی ہے، اگر 60 گائیں ہیں تو 20-25 بھینسیں ہیں۔ اب وہاں دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا کہ آیا اس میں زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے؟ اب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، پہلے تو دودھ کا، گوشت تک، اب کس کا مسئلہ آیا؟ زکوٰۃ کا۔ جب زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے علماء نے، جو علماء اور فقہا تھے، محدثین، سب لوگوں نے اتفاقی اور اجماعی طور پر کہا کہ یہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے گائے میں اس کو شامل کر کے وہی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ نکالی جائے جس سے گائے کی نکالی۔ اب جو ہے گائے سے اس کو اب جوڑ دیا گیا، کس مسئلے میں؟ زکوٰۃ لینے میں۔ علماء نے یہ کہا کہ تقریباً ساری چیزیں بھینس کے اندر وہی پائی جاتی ہیں جو گائے کے اندر، صرف ایک فرق ہے، گائے پانی میں نہیں بیٹھتی اور بھینس پانی میں نہیں جاتے۔ کبھی بیٹھے ہو؟ کیسے تم آدمی وہ بھینس پر نہیں بیٹھے ابھی تک؟ اس کا مطلب وہ بیٹھ چکے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو پانی میں وہ بہت دیر، گھنٹوں بیٹھی رہتی ہے۔ اس فرق کے علاوہ تقریباً گائے ہی کے ساری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب شرعی طور پر ایک دینی مسئلے میں بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کر دیا گیا، لیکن ابھی قربانی کا مسئلہ نہیں آیا تھا، اس وقت بات نہیں اٹھی۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کہیں ایسا ہوتا گائیں کم ہوتی ہیں، بھینسیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ خود ہمارے پاک و ہند کے کتنے علاقے ایسے ہیں کہ گائے وہاں نظر نہیں آتی لیکن بھینسیں بہت زیادہ نظر آتی، بڑے بڑے طویلے جو ہوں گے بھینسوں کو، گائے کا کوئی، گائے تو شوق کے طور پر، لیکن دودھ کا سارا انتظام کس سے ہوتا ہے؟ اپنے یہاں بھینس سے ہوتا ہے۔ اب کھانے کا بھی مسئلہ آیا، قربانی کا بھی مسئلہ آیا، تو علماء قربانی کا مسئلہ آیا تو علماء کی ایک بڑی جماعت نے
علماء میں اختلاف ہوا، ایک بڑی جماعت نے کہا جب دودھ پینے میں، گھی میں، زکوٰۃ میں، ہر معاملے میں بھینس گائے کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے تو قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ قربانی میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے اہل لغہ سمجھتے ہیں نا، ڈکشنری جو، ہاں ڈکشنری کیا کہتے ہیں، اہل لغہ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے عربی اہل لغہ ہیں، ان میں سے اکثر نے کہا الجاموس نوع من البقر۔ کیا کہا؟ الجاموس نوع من البقر۔ لوگوں، بھینس کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمارے یہ سارے لوگ جانتے ہوں گے واقعی گائے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تم لوگ تو نہیں معلوم ہوگا، شاید کہ یہ جانتے ہوں گے، ہمارے بھائی جاوید لوگ جانتے ہوں گے، پہلے گائیں جو اپنے یہاں نظر آتی تو بڑی سینگوں والی، یہ جو جرسی گائے جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جرسی گائے جانے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بالکل آتی ہے اوپر سے بالکل کیا سینگ وغیرہ کچھ نہیں ہوتی اور دودھ بہت دیتی ہے۔ ارے تم تو دیکھ چکے نا وہی گائے، ہاں وہ اپنی والی نہیں کہ ایک سینگ سے اس کو مارے دوسرے سے اس کو مارے اور دودھ دے تو 2 کلو، مشکل سے 2 لیٹر۔ تو یہ جو گائیں ہیں، جب آج سے تقریباً 40 45 50 سال قبل یہ بر صغیر ہند و پاک میں آئیں تو یہ جو گائیں تھیں اس وقت علماء کا اختلاف ہوا یہ گائے ہے کہ اور کوئی ہے۔ جانتے ہوں گے یہ بڑی لڑائی اس پر ہوئی۔ یہ جو گائے آئی تھی یعنی متحدہ ہند میں داخل ہوئی تو بہت سارے لوگ اس کا گوشت، اس کا دودھ حرام کہتے تھے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ کوئی بڑی خنزیر ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کا پورا یہ حصہ جو ہوتا ہے، اس کی بناوٹ جو ہے، اگر 4 چھاتیاں نہ دیکھو تو گائے اپنے ہاں جو ہوتی تھی دیسی گائے، اس گائے سے کوئی اس کی مناسبت ہی نہیں ہے۔ بالکل معلوم پڑتا ہے کہ الگ سے مخلوق ہے یہ۔ لیکن اب ماشاءاللہ 3 بھینس کے برابر ایک گائے وہ دودھ دیتی ہے۔ اب لوگوں کا مزاج صاف ہوتے ہوتے اس گائے کا نام الگ کہتے ہیں یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ایشین گائے نہیں ہو، کیا یورپین گائے ہے۔ اب سب اس کو گائے سمجھنے لگے۔ آج سب سے قیمتی، سب سے زیادہ دودھ والا جانور جو ہے وہی باہر سے والے گائے۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ جب یہ گائے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں ایک زمانے تک یہ تھا کہ گائے نہیں کوئی خنزیر کی نسل کی ہے، یہ سمجھ گئے نا، لیکن اب پتا چل گیا نہیں گائے کی ایک قسم ہے۔ تو ایسے ہی بھینسیں بھی جو آئیں تو ایک زمانے تک لوگوں کو بڑا اشکال رہا، لیکن اہل لوگاں ہمیشہ اس کو کس کی قسم قرار دیتے رہے؟ الجاموس نوع من البقر۔ من الگائے نہیں کہتے نا، من البقر، سمجھ گئے نا؟ یہ بھینسیں بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ جن لوگوں نے اہل لغہ اور اہل فتاوی زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کے لیے ان تمام علماء نے کہا بھینس کی قربانی میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، ان کے اکثر تلامید، سمجھ گئے نا، اور بعد علماء پنجاب جو تھے اس وقت کے بڑے، اور ابھی دور حاضر میں بڑی تحقیق کرنے کے بعد کہا ہم اسی نتیجے پہ نکلے کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس کے قربانی کرنے میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں تھے۔ ہمارے بعد علماء نے اس کو اس کی قربانی سے منع کیا، جس میں حافظ عبداللہ روپڑی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ برابر اسی پہ قائم دیکھ رہے ہیں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابھی علماء ہند و پاک جو ہیں
ان کو میں نے دیکھا اکثر وہ فتویٰ دیتے ہیں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب المرآت کی بنا پر کہتے ہیں کہ جس کو اس بات پر مکمل اطمینان ہے وہ گائے کی بھینس کی قربانی کرے، کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو اطمینان نہیں تو حرام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ کیوں؟ تقریباً تمام اجلہ علماء نے اس کو گائے کی قسم قرار دی ہے، اور بلکہ پاکستان میں تو نہیں بتا سکتا، ہندوستان کے وہ علاقے جہاں انگریزوں کے زمانے ہی سے گائے وغیرہ پر پابندی تھی، وہاں بڑے کا گوشت جو ہوتا ہے بھینس اور بھینس ہی کا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک کہ گو ماتا بھی ہوں گی تو ان کو بھی بھینسی بنا کر کے بیچتا ہے، کھاتا پورا ہے لیکن نام کیا کرتا ہے، موڑی ٹانگ دیتا ہے کس کی؟ بھینس کی، اور دیکھنے والا بھی دیکھ کر کے جاتا ہے نہیں نہیں بالکل سچے میاں صاحب ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے جو فتاوے ہیں تو بھینس کی قربانی میں کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں۔ امسال کچھ زیادہ سوالات ہیں اس لیے میں نے سوچا اس کی بھی وضاحت کر دیا ہے۔ قربانی جو ہے جب آپ نے سمجھ لیا تو 8 قسم کے جانوروں میں سے جو بھی آپ کو پسند پڑے، لیکن اندازہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر قربانی بکری ہی کی کیا کرتے تھے۔ ذبح کبشن اتی بکبشین املحین اقرنین موجوعین، یہ کرتا ہے۔ لیکن حجۃ الوداع میں جب آپ نے 100 قربانی کی تو سب کیا تھی؟ وہ گدرا تھے۔ تو کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں، ہر انسان اپنی اپنی سہولت، اپنے علاقے کے حالات، خاص طور سے پاکستان بنگلہ دیش میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بنگلہ دیش میں میرے خیال سب گاہی کرتے ہوں گے، ہاں وہاں تو سب گاہی کی قربانی ہوتی ہوگی، لیکن پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہندوستان میں جس علاقے میں لوگ ہیں اگر وہاں گائے کی قربانی کرنے پر پابندی ہے تو یہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی نہیں نہیں اللہ نے حلال کیا ہے تو ہم کر کے دکھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر کے دکھائیں، لیکن اس کا نتیجہ کبھی جو ہوتا ہے کیا وہ غلط آتا ہے، تو اس کے برخلاف آپ وہ کرنے کے بجائے چھوٹا جانور کر لیں یا بھینس یا بھینسا کر لیں گے تو انشاءاللہ شرعاً کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جو ایام ہیں، قربانی کے ایام جو ہیں وہ عام طور پر تو 3 دن کہے جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہیں کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق جتنے ہیں سب کے سب قربانی کے دن ہیں، تو اس لیے قربانی کے 4 دن ہیں۔ پہلے دن سے یوم النحر سے لے کر کے 13 تاریخ تک، 13 تاریخ ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک، سورج جب تک غروب نہ ہو جائے تب تک قربانی کرنے کا ٹائم ہے۔ اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ 10ویں ہی ذی الحجہ کو ساری، اگر آپ کے پاس 2-4 قربانیاں ہیں تو ایسا کریں کہ کچھ ایک پہلے دن کریں، کچھ دوسرے تیسری دن کرتے رہیں تاکہ یہ سنت جو ہے وہ رائج ہو جائے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ معلوم پڑتا ہے قربانی کا دن ہی سارے لوگ پہلے ہی دن کر لیے، آپ کے پاس 2-4 جتنے جانور سب ذبح کر لیے، پتہ ہی نہیں، معلوم پڑتا ہے کہ اب عید کے ایام ہے ہی نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا عیدنا، یہ پورے ایام تشریق جو ہمارے عید کے دن ہیں، ہمارے عید کے دن ہیں۔ قربانی میں عید نہ رہے گی، گھومنے ٹہلنے میں عید رہ گئی ہماری۔ ہونا یہ چاہیے اگر 1 سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں تو اس سنت کو جاری رکھنے کے لیے 13 تک کریں کبھی کبھار، تاکہ یہ سنت جاری رہ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سنت کو چھوڑ دینے میں، نظر انداز کر دینے میں، آنے والی نسل جو لا علم ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں یعنی اس سنت کو سنت سمجھنا ہی تصور ہی نہیں ہو تو دیکھا ہی نہیں کبھی انہوں نے۔ اس لیے اگر آپ کرتے رہیں گے تو سنت زندہ رہے گی۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے فرمایا کھاؤ، غریب مسکین دوست احباب کو کھلاؤ،
نبی علیہ السلام نے کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ، کلو واطعموا، کھاؤ کھلاؤ، صدقہ کرو، وادخروا، اور اگر بچتا ہے تو بچا کر کے آئندہ کے لیے بھی رکھ لو۔ 4 جملے ارشاد فرمایا ہے، کلو واطعموا وتصدقوا اور وادخروا، یعنی کھائیں، غریب مسکین کو بھی کھلائیں اور ساتھ میں اپنے دوست احباب کو ہدیہ بھی دیں، اس سے الفت محبت بڑھتی ہے۔ وادخروا، اور آئندہ کے لیے بھی اس کو جمع کر کے رکھ لو۔ اور ایک مسئلہ آخری اور ہے، جیسے پوچھتے رہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو باتفاق علماء قربانی کا گوشت پاس پڑوس، دوست احباب، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی کو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کہو گے تو آدمی اچھل جائے گا، ہاں قربانی کے گوشت مقدس ہندو کو کھلائیں گے، بے نمازی کو چلے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقدس کی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کھائیں کھلائیں۔ اور یہ ایسا مسئلہ، اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، سارے اہل علم کا، سارے فرقوں کا، تمام علماء کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل جو مسائل ہے عرفات کے، کل جمعے کے خطبے میں، اب یہاں ایک صاحب نے سوال بھیجا، اگر باپ بینک سے لون لے کر بھیجنے کے لیے کہے تو کیا بھیج سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے، سود پر پیسہ لے کر کے باپ کہتا ہوگا پاکستان، انڈیا، بھائی بھیجو جلدی سے۔ میرے بھائی، ماں باپ کی فرما برداری واجب و فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی فرما برداری، ماں باپ کی، مخلوق کی، اپنے بڑوں کی وہیں تک کی جائے گی جہاں تک اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی۔ سود پر پیسہ لے کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو بھیجیں، ماں باپ کے کہنے پر، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کسی سے ادھار لے لیں یا کوئی اور راستہ نکالیں، لیکن سود لے کر کے بھیجا یہ جائز نہیں ہے۔ چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔